السلام علیکم، نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ ہادہ نورالعین مصطفیٰ، قسط نمبر 17۔ ہر راز کے آشکار ہو جانے کے بعد، ہر پہیلی کے سلجھ جانے کے بعد، اپنے آپ کو ہیر سمجھ لینے کے بعد، وہ اپنے انجام سے ڈری تھی۔ اسے اپنا انجام کسی ہیر کے جیسا نہیں چاہیے تھا، نہ کسی سسے کے جیسا، نہ کسی سونی کے جیسا، اور نہ ہی کسی صاحبہ کے جیسا۔ اسے تو اپنا ایک چھوٹا سا پرامن گھر بنانا تھا۔ حویلی میں پھرتی سے کام کرتے ملازمین عائشہ کی شادی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ یہ اس حویلی میں ہونے والی پہلی شادی تھی، یقیناً بہت دھوم دھام کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی۔ پورے لاؤنج میں کپڑے ہی کپڑے پھیلے تھے۔ کسی کپڑے پر گوٹا لگایا جا رہا تھا تو کسی پر موتیوں کا نفیس کام جاری تھا۔ دور دراز سے ماہر کاریگر اس شادی کی تیاریوں کے لیے بلائے گئے تھے۔ ایسی چمک کی آنکھیں خیرہ پڑ جاتی تھی، ایسی دمک ایک لمحے کے لیے دل تک رک جاتا تھا۔ ایک ایسی دل نشینی تو حبور نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ حبور ان کے پاس سے گزرتی باہر نکل آئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت بابا حضور باغ کے مردانہ حصے میں ہوتے ہیں اور شاگڑ کے لوگوں کے مسائل سنتے اور ان کا ممکنہ حل تلاش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار اس نشست میں حمزہ بھی ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور جب کبھی بابا حضور کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہو جاتی تو اس محفل کو چند روز تک ملتوی کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی بابا حضور کافی دنوں کے بعد لوگوں کے مسائل سن رہے تھے، اس وجہ سے انہیں وہاں کافی وقت گزر چکا تھا۔ حبور باغ کے زنانہ حصے میں ٹہلتی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں حصوں کو ایک دیوار کی مدد سے علیحدہ کر رکھا تھا، جس کے عین وسط میں لکڑی کا دیوار گیر دروازہ موجود تھا۔ یہ جگہ حویلی کے پچھلے حصے کی جانب تھی اور کچھ اس طرح سے بنائی گئی تھی کہ وہاں سے حویلی کی فقط دیواریں نظر آتی تھیں۔ حویلی کا کوئی بھی کمرہ اس رخ پر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ دیر کے مزید انتظار کے بعد لکڑی کے دروازے میں جنبش اور بابا حضور نے زنانہ حصے میں قدم رکھے۔ کبھی وہ زمانہ ہوا کرتا تھا کہ اس حصے میں اماں حضور یعنی کہ گاؤں کی سردارنی عورتوں کے مسائل سنا کرتی تھی، مگر اب وہاں پر کوئی عورت نہیں آیا کرتی تھی کیونکہ سردارنی جو نہیں رہی تھی۔ کہنے والوں کا کہنا تھا کہ کسی کی بددعا نے اس جگہ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ بابا حضور کو اکیلے دیکھ کر حبور نے شکر کا سانس بھرا، شکر کہ اس کے ساتھ چنگیز خان نہیں تھا۔ وہ رکی۔ یہ کیا؟ بابا حضور کے پیچھے سے تیمور بھی اندر داخل ہوا تھا، مگر پھر حبور کو دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کی جانب کر لیے۔ بابا حضور نے ایک نظر پیچھے کی جانب دیکھا جہاں تیمور واپس مردانہ میں چلا گیا تھا، اور پھر حبور کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیے۔ وہ اب قدم قدم چلتے حبور کے پاس آ رہے تھے۔ حبور نے آگے بڑھ کر انہیں شانے سے تھام لیا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کے ساتھ ساتھ کرسیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سجاد شاہ کے چہرے پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ انہیں حبور کا خیال رکھنا بہت پسند تھا۔ انہوں نے حسرت سے باغ کے اس حصے کو دیکھا، پھر خود ہی اپنے دل کو تسلی دی کہ ایک وقت آئے گا جب حبور سردارنی بن جائے گی، تب وہ وہاں کی عورتوں کے مسائل سنا کرے گی۔ اس سوچ نے ہی ان کا سیر و خون بڑھا دیا تھا۔ بہتر ہے، کرسی پر بیٹھتے انہوں نے جواب دیا۔ اپنا خیال رکھا کرے نا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے خفیف سے انداز میں بولی۔ بابا حضور نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھٹک دیا۔ تم فکر مت کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم نے ساری خریداری کر لی؟ ان کے بعد بدل دینے پر حبور نے اپنا سر اسبات میں ہلایا۔ اب وہ اضطرافی کیفیت میں اپنے دانتوں سے ناخن چبا رہی تھی۔ بابا حضور نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر مسکرا اٹھے۔ وہ اس کی عادت سے باخبر تھے اور اسے کافی دفعہ منع بھی کر چکے تھے، مگر وہ باز ہی نہیں آتی تھی۔ میری بیٹی کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ نرم دل باپ کا نرم لہجہ۔ ایسے لہجے پر کوئی بیٹی کیسے نہ اپنے دل کو کھول کر رکھ دے؟ حبور نے ایک تجزیہ کرتی نگاہ بابا حضور پر ڈالی اور پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ اس وقت صرف ایک باپ لگے تھے۔ بابا حضور، ہم لوگ خاندان سے باہر شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ مدھم آواز میں گویا ہوئی، پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بابا حضور کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا، گو کہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اب یہ رحم دل باپ کا چہرہ نہ رہا تھا۔ حبور نے ڈرتے ڈرتے ان کی جانب دیکھا جو بے تاثر نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ حبور کو لگا کہ وہ نظریں اس کے دل کا حال جان لیں گی، کیونکہ ہم لوگ سید ہیں حبور، اپنے خون میں ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ بہت دیر بعد ان کی سنجیدہ آواز گزری۔ حبور کو لگا کہ وہ اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے ہیں، جیسے اس موضوع پر بات شروع ہوتی تھی ان کا رویہ ایسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ مگر بابا حضور، اگر مگر کچھ نہیں حبور شاہ، صدیوں سے یہی چلتا آ رہا ہے، یہی روایت ہے اور یہی رسم الراہ۔ میں کسی کو بھی اس میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے قطعی انداز پر حبور چند لمحے کے لیے بول ہی نہ سکی۔ وہ خالی نظروں سے ان کا چہرہ تکتی رہی۔ اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا بابا حضور۔ آپ نے شادی والی بات پر یہ یاد رکھا گیا کہ ہم سید ہیں، مگر جب اسلام پر عمل پیرا ہونے کی بات آئی تب آپ یہ بھول گئے۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر لہجہ دو ٹوک۔ اس کے لہجے میں احترام تھا مگر ایک کاٹ بھی تھی۔
جس نے بابا حضور کے چہرے کی رنگت بدل دی تھی۔ انہیں لگا کہ حبور حمزہ کے الفاظ بول رہی ہے۔ آپ کا خون آپ سے یہ کہتا ہے کہ مجھ میں ملاوٹ نہ کی جائے، مگر یہ نہیں بتاتا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، لہو کا رنگ لال، ہم سب ایک آدم کے جنے ہوئے، پھر کیوں یہ فرقے، یہ امتیازی، وہ معمولی، یہ ادنا اور وہ اعلیٰ، یہ سب ہمیں کس نے سکھایا؟ اس کے پاس پرس کرنے پر سجاد شاہ کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ وہ سرخ پڑ گئی، چہرے پر جلال کا سایہ چھانے لگا۔ ان کے تاثرات سے ان کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگانا کٹھن نہ تھا۔ کہ ہماری روایات ہیں حبور شاہ، ان کا لہجہ ان کے ساتھ اتنا سخت کبھی نہیں ہوا تھا۔ حبور ہلکا سا مسکرا دی اور اسے مسکراتے چہرے کے ساتھ بابا حضور کے لال بھبو کے چہرے کی جانب دیکھا۔ دین زیادہ اہم ہے یا پھر روایات؟ اس کے مختصر سے سوال نے بابا حضور کو لاجواب کیا تھا۔ وہ اپنی انہیں مسکراتی نظروں سے بابا حضور کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ وہ بولتے بولتے رکی، اندر سے کوئی آواز سنائی دی۔ ایک لمحے میں اس کے چہرے کی رنگت کے ساتھ دل کی حالت بھی بدلی تھی۔ دین؟ وہ بابا حضور کو دین سکھا رہی تھی؟ کیا وہ خود؟ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی۔ یوں لگا جیسے زمین و آسمان اس پر تنگ ہو چکے تھے اور ہر اور سے ایک ہی پکار سنائی دے رہی تھی، بے ضمیر۔ کیا ہوا حبور شاہ؟ دلائل بھول گئی ہو؟ انہوں نے حبور کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ لی تھی۔ اس طنز پر حبور نے خالی خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ نہیں بابا حضور، دلائل تو سبھی یاد ہیں، مگر زمین نے منہ سے الفاظ چھین لیے ہیں۔ مدھم لہجے پر بابا حضور نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ انہیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ تمہیں یہاں حمزہ نے بھیجا ہے نا؟ انہوں نے اپنے خیال کی تصدیق چاہی تھی۔ حبور نے خالی نگاہوں سے بابا حضور کے چہرے کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ اسے بتا دینا کہ وہ لڑکی اس حویلی میں کبھی نہیں آئے گی۔ اس بات پر حبور کا جی چاہا کہ بابا حضور کے بات کی نفی کر ڈالے، کیونکہ وہ حافظ کو عائشہ کی شادی کے لیے مدعو کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ یہ خیال اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آیا۔ بابا حضور، وہ تو آئے گی اور ضرور آئے گی۔ اور تم؟ اس حویلی میں صرف تمہارا حق ہے، تم کیوں اپنی عقل کی دشمن بنی بیٹھی ہو؟ اسے معلوم تھا کہ بابا حضور کس نسبت سے یہ بات کر رہے ہیں، مگر اس نے خاموش رہنے پر ہی اکتفا کیا۔ فضول سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال دو، شادی کی تیاریاں کرو، اس لڑکی پر رحم کرو، یہ نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ کچھ غلط کروانے پر مجبور ہو جاؤں۔ ان کی آخری بات پر حبور نے دہل کر ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے کرسی سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں موند لی۔ یہ حبور کے لیے اشارہ تھا کہ وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بابا حضور تو حمزہ کے لیے نہیں مان رہے، تو اس کے لیے کیا مانیں گے؟ آج پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ایک وکلا کی مخصوص حلیے میں تھا تو دوسرا اپنی یونیفارم پہنے کرسی پر براجمان تھا۔ کیا آج امن وہاں سے رخصت ہونے والا تھا؟ حمزہ آج اس سے لڑنے نہیں آیا تھا، اس کے پاس کرنے کے لیے بہت گئے کام تھے اور وہ حاتم کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ حاتم جو ایک فائل کھولے بیٹھا تھا اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز پا کر حمزہ شاہ مسکرا دیا۔ انہی دونوں ڈرائیورز کی بات کر رہا ہوں۔ حاتم نے لمبا سانس بھرا۔ میں انہیں چھوڑ چکا ہوں، سر جھٹک کر لاپرواہ سے انداز میں کہا۔ حمزہ کو یہ جواب نہیں سننا تھا، اس کے چہرے پر بدمزگی پھیل گئی تھی۔ انہوں نے یقیناً اپنی مجبوریوں کا رونا رویا ہوگا کہ ان کے بچے طلحہ عوان کی گرفت میں ہیں، ان کے خاندان بہت تکلیف میں ہیں اور تم رہے رحم دل انسان۔ حق کہا۔ اسے حاتم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھرتے ہوئے دیکھی۔ اب حاتم فائل بند کر کے اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ جاگیرداروں کی چالوں سے تو تم اچھے طریقے سے واقف ہوگے نا؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر حمزہ نے کوف سے پہلو اپنا بدلا تھا۔ کیا تو وہ ٹھیک رہا تھا؟ تم سے سیدھی بات کرنا ہی فضول ہے۔ حاتم نے ہاتھ پر چہرہ رکھتے ہوئے معصومیت سے اپنی آنکھیں پٹپٹائی۔ حمزہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنا یہ معصوم؟ تو تمہیں کون مجھ سے بات کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ نہ کرو۔ حمزہ کا چہرہ سرخ پڑا۔ یہ انسان اس کے اعصاب شکن کیوں کر دیا کرتا تھا؟ اسے برداشت کرنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اے ایس پی حاتم۔ اس کی بات پر حاتم مسکرا اٹھا۔ وہ پورے دل سے مسکرایا تھا۔ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے تحیر سے اس کے گال پر ابھرنے والا گڑھا دیکھا۔ یہ چاند نما گڑھا اس کے چہرے پر جچتا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ مگر کوئی سڑک پر کھڑا چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسے نہیں مر سکتا، اور یہ کہ میں اس کا پسندیدہ حریف ہوں۔ اس وقت اسی لمحے حمزہ نے بے اختیاری اپنے آپ کو پھٹکار دی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس وقت کو ان دونوں کی زندگیوں سے نکال دیتا، یا کم از کم اس معصوم انسان کو یہاں سے دور پھینک دیتا۔ لعنت ہے اس وقت پر۔ اصل میں تو لعنت اپنے آپ کو دی گئی تھی۔ قاسم نے اسی انداز میں مسکرایا۔ اوہ، میں تو سمجھا تھا کہ میرے مرنے پر تمہیں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ طنز کرنا اس کی طبیعت کا خاصا نہیں تھا،
وہ حمزہ کے سامنے نہ جانے کیسے اس لہجے میں باتیں کرتا تھا، ورنہ وہ تو اپنے خول میں رہنے والا سنجیدہ سا مرد تھا۔ اس کی یہ طنزیہ طبیعت صرف حمزہ کے سامنے ہی عیاں ہوتی تھی۔ اگر حمزہ شاہ کو یہ بات معلوم پڑ جاتی تو شاید وہ خود کو خوش قسمت گردانتا۔ مجھے لگتا ہے کسی دن واقعی میرے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا، اب کی بار وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اس انداز پر حاتم کے چہرے کی مسکراہٹ بھی سمٹ گئی۔ اب وہ بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو تم میرا وقت ضائع کرنے آئے ہو؟ مجھے بہت سے کام ہیں، تمہاری طرح میرے پاس جاگیریں نہیں ہیں جہاں سے پیسے آتے رہیں گے۔ اس کے سپاٹ سے لہجے پر حمزہ نے تعصب کے ساتھ اپنے سر کو حرکت دی۔ حاتم کو دیکھتے ہوئے اس کے دماغ میں ایک سوچ گردش کر رہی تھی کہ اگر یہ انسان اداکاری کرتا تو کمال کرتا۔ کچھ دیر بعد اس نے میز پر سے لکڑی کا ڈبہ اٹھا کر حاتم کی جانب بڑھایا، جسے حاتم پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ میری چچازاد بہن کی 2 دن بعد شادی ہے اور بابا حضور نے خصوصی طور پر تمہیں بلوایا ہے۔ حاتم نے ہاتھ بڑھا کر لکڑی کے ڈبے کو پکڑا۔ اسے کھولتے ہوئے وہ مسکرایا۔ اندر ایک جانب خوبصورت کارڈ موجود تھا جس پر دلہا دلہن کے نام سنہری حروف میں کندہ تھے، جبکہ دوسری جانب ایک پرفیوم دھرا تھا۔ شکریہ۔ حاتم نے ڈبہ ایک جانب رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ حمزہ نے ہلکا سا سر کو خم دیا اور کھڑا ہوا۔ اس کا کام یہاں ختم ہو چکا تھا، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ ابھی وہ باہر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ حاتم کے الفاظ نے اس میں کے قدموں میں زنجیر ڈال دی۔ وہ رک گیا۔ سیٹ سردار صاحب چاہتے ہیں یا تم بھی؟ حمزہ جب چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ حاتم مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ حمزہ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ میرے کہنے پر آؤ گے یا بابا حضور کے کہنے پر؟ اسے پلٹ کر جوابی سوال کیا۔ حاتم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ طبیعت پر منحصر ہے۔ حمزہ نے اپنا سر جھٹکا۔ موڈی انسان۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ میں خود اپنے قدموں پر چل کر تمہیں مدعو کرنے آیا ہوں؟ تمہارے آنے سے مجھے خوشی تو نہیں ہوگی، مگر آ جانا، میں صبر کے گھونٹ بھر کر تمہیں برداشت کر لوں گا۔ اس کی بات پر حاتم کا کہکہا بلند ہوا۔ اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ حمزہ نے ایک نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں حمزہ، ابھی تو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں اس انسان کو کہاں کہاں برداشت کرنا ہے۔ دادو، میں پھپھو کے پاس جا رہی ہوں۔ رضیہ بیگم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا انداز آج الگ تھا۔ سیاہ شال کو سر پر اوڑھے وہ پوچھ نہیں رہی تھی، اطلاع دے رہی تھی کہ وہ جا رہی ہے۔ رضیہ بیگم چند لمحے اسے دیکھتی نے پھر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ہمنا کے جانے کے بعد وہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ حافظ بات میں سر کو خم دیتی ہوئی پلٹ گئی۔ رضیہ بیگم کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ صوفیہ بیگم کے گھر کے دروازے پر دستک دیتی حافظ کے شعور میں تقریباً 3 سال پہلے کا واقعہ پوری جذبات کے ساتھ بیدار ہوا تھا۔ وقت بھی یہی تھا، چوکھٹ بھی یہی تھی، نیند کی روشنی بھی ایسے ہی پھیلی تھی، مگر بیچ میں 3 سال کا وقفہ تھا۔ حافظ کو یوں لگا جیسے ابھی دروازہ حرکت میں آئے گا اور حاتم عبد الرحمن اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ہاں کاش ایسا ہو ہی جائے۔ اسی لمحے دروازہ دھیرے سے کھلا اور اسے صوفیہ بیگم کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے صوفیہ بیگم کو دیکھا۔ صوفیہ بیگم نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی حافظ پر ڈالی۔ ان کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ حافظ ان کے پاس بہت کم آیا کرتی تھی، ساتھ ہی انہیں حاتم کے ساتھ ہونے والی گفتگو بھی یاد آئی۔ وہ بے اختیار ہی دروازے کے آگے سے ہٹ گئیں۔ السلام علیکم۔ اسے اندر آتے ہوئے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ صوفیہ بیگم نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے جواب دیا اور ساتھ ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے حافظ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ آج اسے ان کی یاد کیسے آئی۔ وہ خوش تھے کہ حافظ ان کے پاس آئی تھی، ویسے کسی بات سے اس کا دل کھٹا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسی لیے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ میز پر آنگن نامی ناول موجود تھا۔ وہ شاید ان کے مطالعے سے مخل ہو چکی تھی۔ صوفیہ بیگم مسکراتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ حافظ کو اپنے سامنے ابتسادہ دیکھ کر تو وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، تم نے مجھے بالکل بھی پریشان نہیں کیا۔ حافظ جب بیٹھ چکی تو خیر محسوس انداز سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ بیڈ موجود تھا، جبکہ دوسری جانب بڑا صوفہ تھا جس پر ابھی صوفیہ بیگم اور وہ براجمان تھے۔ کمرے میں مختصر سا سامان تھا مگر سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہو؟ ان کا انداز دوستانہ تھا، یوں جیسے صدیوں سے وہ حافظ کو جانتی اور بڑا یارانہ ہو۔ اس بات پر حافظ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ صوفیہ بیگم کو اس کے انداز سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ بات حاتم عبد الرحمن کے متعلق تھی۔ تمہاری حاتم سے بات ہوئی؟ وہ کسی رازدار کی طرح پوچھ رہی تھی۔ حافظ نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوئی انہیں دیکھ کر یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ ان کے درمیان ایسی گفتگو پہلی مرتبہ ہو رہی تھی؟ یہ تو فقط حافظ ہی جانتی تھی کہ اس کا دل کتنے زوروں سے دھڑک رہا تھا
اسے یوں لگ رہا تھا کہ ہر کوئی اس کے دل کی پکار سن لے گا۔ تو تم رضامند نہیں ہو؟ ایک دفعہ پھر اس کی نظر اٹھی اور اس نے صوفیہ بیگم کی جانب دیکھا۔ صوفیہ بیگم کی آنکھوں میں ہلکا سا ڈر تھا، کوئی اپنے بیٹے کی خواہش پوری نہ ہونے کا خطرہ ہو۔ اب حافظ نے اس سوال کا جواب کیسے دیتی؟ اس نے گہرا سانس بھرا اور اپنے اندر کی تمام ہمت جمع کی۔ صوفیہ بیگم نہایت ضبط سے اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے صوفیہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا چاہی مگر نہیں کر سکی، سو دھیرے سے نظریں جھکا دیں۔ مجھے چند تحفظات ہیں۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے صوفیہ بیگم مسکرا اٹھی۔ انہوں نے دھیرے سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ حافظ نے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ان کی آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ حافظ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ رشتوں کا یہ روپ اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ جاؤ ان تحفظات سے متعلق حاتم سے بات کرو۔ حافظ نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ خود ہی ان سے بات کر لیجیے گا، وہ مدھم لہجے میں بولی تو صوفیہ بیگم نے آنکھوں میں ڈھیر سارا پیار لیے سے دیکھا۔ اب کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ انہیں حافظ اپنے حاتم کے لیے دل و جان سے قبول تھی؟ نہیں میری بچی، تمہیں تحفظات حاتم سے ہیں۔ شادی تم نے حاتم سے کرنی، زندگی تمہیں حاتم کے ساتھ گزارنی ہے۔ حافظ کا چہرہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سرخ پڑا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سے احساسات جاگنے لگے۔ اس نے لمبا سانس بھرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میں انہیں فون نہیں کروں گی۔ اس کی گھبرائی آواز کمرے کی فضا میں گونجی تو صوفیہ بیگم کا قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ اچھا بھائی، میں اسے کہوں گی کہ وہ تمہیں کال کر لے، ٹھیک ہے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ حافظ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا ذرا مجھے ایک اعتراض تو بتا دو۔ ان کی آواز میں شوخی تھی۔ حافظ چند لمحے سوچتی رہی۔ اگر انہیں ہمنا سے محبت نہیں تھی تو اس سے نکاح کیوں کیا تھا؟ اس کی سنجیدہ آواز پر صوفیہ بیگم کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں تمہیں اس بات کا جواب دے سکتی ہوں مگر میں چاہتی ہوں کہ حاتم خود تمہارے سوالوں کا جواب دے۔ حافظ نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر ان کے درمیان ڈھیروں گفتگو ہوتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اچھی سہیلیاں بن چکی تھیں۔ پھر کچھ باتیں کرنے کے بعد حافظ اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد کسی نہ کسی وجہ سے ایک دائرہ بنا رکھا ہے، ایک حصار قائم کر رکھا ہے، اور ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی بھی اس دائرے کو پھلانگے یا ہمیں اس حصار سے باہر نکالنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ حصار نہیں ہے جنہیں انسان نے اپنے حفظ ما تقدم کے لیے کھینچا ہے، بلکہ یہ ایک خول ہے جسے ہم سب نے اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے، کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے، کسی نہ کسی دھوکے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے ہم نے اپنے اوپر تمام دروازے بند کر رکھے ہیں۔ ہم کسی کو دوسرا موقع نہیں دینا چاہتے، ہم کسی سے بات کر کے اس کے اور اپنے درمیان کے تعلقات کو سنوارنا نہیں چاہتے، ہم بس اپنے خول میں بند رہنا چاہتے ہیں۔ ہم دوستیاں توڑ ڈالتے ہیں، ہم رشتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، مگر دوسرا موقع دینا گوارا نہیں کرتے۔ ہم خود پر کڑے پہرے بٹھا لیتے ہیں، مگر دماغ کے آگے دل کی نہیں چلنے دیتے۔ جو معاملات گھنٹے کی بات چیت سے سنور سکتے ہیں وہ ہمارے منہ پھیر لینے کی وجہ سے رشتوں کے درمیان سالوں کا فاصلہ محیط کر دیتے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہوئے بھی اس فاصلے کو طے نہیں کر پاتے۔ ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کر رکھا ہے، اور پھر دوش قسمت کو ٹھہراتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان یہ خول چڑھاتا جاتا ہے، انسان سب سے الگ ہوتا جاتا ہے۔ وہ دوست نہیں بناتا، وہ رشتوں کے بن کر بگڑ جانے سے خوف زدہ رہتا ہے، وہ دھوکہ کھانے سے ڈرتا ہے، اور اسی ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے اندر سے سکڑتا رہتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ دماغ بہت فریب دکھاتا ہے کہ تم مضبوط بن چکے ہو، تمہیں اب لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے رہ سکتے ہو، اور اسی فریب میں بیچارہ بلکہ بے وقوف انسان خوش رہتا ہے۔ مگر پھر یہ کیا؟ وہ تو اکیلا ہی خوش تھا نا، اسے تو دوست نہیں بنانے تھے، اسے نئے رشتے نہیں جوڑنے تھے، مگر اب دوسروں کے رشتوں کو دیکھ کر کون خود کو اکیلا تصور کر رہا ہے؟ کون خود کو بدقسمت سمجھ رہا ہے کہ اسے کوئی کندھا میسر نہیں؟ ارد گرد سب مسکرا رہے ہیں، مگر کون ہے جو خود کو تنہا تصور کر رہا ہے؟ بے وقوف انسان، نادان انسان۔ پھر جب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب تو مکر تھا، یہ سب تو فریب تھا، مگر پھر اس کے پاس کیا بچتا ہے؟ فقط پچھتاوا۔ وہ اپنے ذہن میں رشتوں اور اپنے درمیان اتنی اونچی دیوار کھڑی کر چکا ہوتا ہے جسے پار کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ کیسے خود جھک جائے؟ وہ جھجک، وہ دیوار، وہ کسک ویسے ہی قائم رہتی ہے۔ نہ خود جو اور لوگوں کو دوسرا موقع دیتے ہیں، ساری عمر اپنے ہی انا کا بت بنا کر اسے پوچھتا رہتا ہے۔ تنہائی کا احساس اس سے بھی بہت گہرا ہوتا ہے، مگر وہ خود پہل نہیں کرتا، کیونکہ اس نے پہل کرنا کبھی سیکھا ہی نہیں ہے۔ یوں ہی پہلوں میں پہل کرنے والے تو عظیم قرار نہیں دیا گیا۔ پہل کرنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔
کیا ایسی ہمت اور حوصلہ تمہیں موجود ہے؟ کیا تم اپنی انا کے بت کو توڑ سکتے ہو؟ کیا تم پہل کر سکتے ہو؟ اگر ہاں تو آگے بڑھو، یہ وقت تمہارا ہے، تم یہ کر سکتے ہو، ہاں تم بھی کر سکتے ہو۔ اگلی صبح حاتم کچن میں کھڑا اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ ہاں بھائی، ASP کو صرف مجرم پکڑنے کی نہیں، اپنے کھانا پکانا بھی آتا تھا۔ ایک جانب چولہے پر پراٹھا بن رہا تھا تو دوسری جانب آملیٹ بن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ وہ ایک ڈائٹ کانشیس انسان تھا۔ اس کے معمول کے ناشتے میں چائے، انڈا اور ٹوسٹ ہوتے تھے، مگر آج اسے صوفیہ بیگم کے ہاتھ کے بنا پراٹھے یاد آ رہے تھے جو وہ زبردستی اسے کھلایا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہاں آ کر بھی اس کی ایک عادت ویسی ہی تھی، بس تھوڑا سا رد و بدل ہو چکا تھا۔ پہلے وہ لمبی واک کیا کرتا تھا، ابھی وہ سورج کے افق سے نکلنے سے پہلے گاؤں کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ پہلے صوفیہ بیگم اس کے لیے کھانا بنایا کرتی تھیں اور وہ ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اب وہ سارا کام خود ہی کیا کرتا تھا۔ پہلے وہ جم جایا کرتا تھا، اب اس نے اسی مکان میں ورزش کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس نے آملیٹ اور پراٹھا ایک بڑی تشتری میں نکالا اور دھونے والے برتنوں کو ایک جانب سنک میں رکھ دیا۔ اب اس نے کیتلی میں چائے کا سامان ڈالا اور آہستہ آنچ پر چولہے پر دھر دی۔ اس کا وقت نپا تلا تھا۔ جتنی دیر میں وہ ناشتہ کرتا تھا اتنے وقت میں چائے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ مشتبہ نے اس کے لیے ملازم کی پیشکش کی تھی جسے حاتم نے ہنستے ہوئے ٹال دیا تھا۔ میں اپنے کاموں کی کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں دیکھی ہے۔ مشتبہ نے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ یقیناً آپ کی بیوی بہت خوش قسمت ہوگی۔ اور مشتبہ کی اس بات پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ ناشتہ کرتے حاتم کے چہرے پر اس بات کو یاد کر کے ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ خوش قسمت تو میں ہوں گا۔ اس کی ہلکی سی سرگوشی ابھری۔ یکدم اس کے ذہن میں کل والا کارڈ گھوم گیا۔ کیا اسے حمزہ کی کزن کی شادی میں جانا چاہیے؟ وہ چند لمحے سوچتا رہا۔ ہر ممکنہ سبب، ہر ممکنہ وجہ۔ ناشتے کے برتن رکھتے ہوئے اور کیتلی سے مگر چائے میں نکال کر وہ کرسی پر بیٹھا تو وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس شادی میں جائے گا۔ اگر حاتم عبدالرحمن حمزہ شاہ کی چچا سعد کی شادی میں نہیں جا سکتا تو کیا ہوا؟ گاؤں کا ASP سردار صاحب کی بیٹی کی شادی میں تو جا سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر چائے کا لمبا گھونٹ بھرا۔ یوں لگا کہ اندر تک تازگی کی ایک لہر پھیل گئی ہو۔ اسی لمحے اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ وہ عموماً کھانے کے دوران موبائل استعمال نہیں کیا کرتا تھا۔ اسامہ اس وقت اسے کال کیوں کر رہا تھا؟ السلام علیکم بھائی۔ وہ یقیناً اپنے گھر میں تھا، اسی وجہ سے سکون سے بات کر رہا تھا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے اس نے سلام کا جواب دیا۔ بھائی، کل یہاں تیمور آیا تھا۔ اس بات پر وہ سیدھا ہو بیٹھا، چائے کا مگ میز پر رکھا اور آنکھیں سکیڑی۔ یہ حمزہ شاہ کا خاص مشیر اپنے دشمن کے پاس کیا کرنے گیا تھا؟ کیونکہ جہاں تک اسے معلوم تھا ان دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی میں رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ کیوں آیا تھا؟ اس کی آواز پرسوچ تھی۔ کل حمزہ کے پاس دعوت نامہ لے کر آیا تھا تو کیا تیمور طلحہ کے پاس؟ وہ سردار صاحب کی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ دے کر گیا۔ حاتم نے لمبا سانس بھرتے ہوئے مگ دوبارہ اٹھا لیا۔ تو اس کا اندازہ درست تھا، مگر حمزہ اپنے ہی دشمن کو اس کی شادی پر کیوں بلانا چاہتا تھا؟ کیا تم اس وقت وہاں پر تھے؟ جی بھائی، حاتم ہلکا سا مسکرا دیا۔ مجھے ان کی گفتگو حرف پر حرف جاننی ہے۔ بھائی، کچھ بھی نہیں ہوا، بس وہ آیا، دعوت نامہ میز پر رکھا اور چلا گیا۔ اس بات پر حاتم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ طلحہ کو اس طرح سے شادی میں مدعو کیا گیا، دلچسپ۔ کوئی بات نہیں ہوئی؟ اس سوال پر اسامہ سوچ میں پڑ گیا۔ منظر تبدیل ہوا۔ اسامہ کے سامنے اس کا کمرہ تحلیل ہو گیا اور ایوان حویلی کا دیوان خانہ اس کی نظروں کے سامنے تھا، جہاں دو دشمن ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کیسے آنا ہوا؟ طلحہ ایوان کی آواز گونجی تھی۔ دونوں کے چہرے اسپاٹ تھے۔ طلحہ کے پیچھے ایک جانب بختیار کھڑا تھا تو دوسری جانب اسامہ۔ تیمور کا ایک ہاتھ اپنی جیب پر تھا جس کے نیچے سے اپنی بندوق محسوس ہو رہی تھی۔ طلحہ کے آدمیوں میں کوئی بھی آگے بڑھتا تو وہ ان کی خاطر تواضع کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ بڑے حضور کی بیٹی کی شادی ہے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی آؤ۔ وہ اپنا کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ بختیار فوراً سیدھا ہوا تھا۔ طلحہ نے ایک تنقیدی نگاہ سامنے پڑے لکڑی کے ڈبے پر ڈالی۔ ہاں، یہ دنیا داری۔ خیر، میں ضرور آؤں گا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا تو تیمور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ منظر تحلیل ہوا اور اسامہ واپس اپنے کمرے میں آ پہنچا۔ بس اتنی مختصر ملاقات؟ حاتم کو مایوسی ہوئی۔ کیا وہ جا رہا ہے؟ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جی وہ جا رہا ہے۔ اسامہ کے جواب نے حاتم کے لیے بہت سی نئی راہیں کھول دی تھی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ تو یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے، اس نے چائے کے خالی مگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بات پر اسامہ بھی مسکرا دیا۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ حاتم کس حوالے سے بات کر رہا تھا۔ مگر ایک منٹ، آپ نہیں جائیں گے؟ اس سوال پر حاتم بھی ایک لمحے کے لیے تھما۔ اس کا جانا بھی تو ضروری تھا۔
میں بھی جاؤں گا۔ پھر اسامہ اسے حویلی کے متعلق ہر چھوٹی سی بڑی تفصیل بتانے لگا، سوائے اس ایک جگہ کے جہاں جانے کی اجازت اسامہ کو بھی نہیں تھی۔ حاتم پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہونے کے ساتھ ساتھ منصوبہ بنا رہا تھا۔ دیر تک وہاں منصوبہ بندی کی بو پھیلی رہی۔ پھر جب وہ پولیس اسٹیشن کے لیے نکل رہا تھا تو اس کا دماغ بالکل تمام شک و شبہ سے خالی تھا۔ وہ ہر طرح سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اسامہ نے یہ خبر بھی دی تھی کہ طلحہ آج حاتم سے ملنے آ رہا ہے۔ جیپ چلاتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، مگر کیا ویسا ہی ہوگا جیسے اس نے سوچا تھا؟ کیا معلوم ایک نیا راز اس کا منتظر ہو؟ کیا معلوم اس کی ساری کاوشیں رائے گاہ چلی جائیں؟ اسے کیا معلوم کہ وہ دن اس کے ساتھ کیا کچھ کرنے والا تھا؟ یہ منظر کسی غیر ملکی ریسٹورنٹ کا تھا جہاں اس وقت بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ ریسٹورنٹ اس قدر وسیع تھا کہ اس پر سے کسی قدیم محل کا گمان پڑتا تھا۔ اسی محل کے قدیم ریسٹورنٹ کی دیواریں سرخ لکڑی کی تھیں اور دیواروں کے ساتھ مختلف مجسمے رکھے تھے۔ روشنیاں نہ اس قدر تیز تھیں کہ آنکھیں چتھیا ڈالیں اور نہ اس قدر مدھم کہ کچھ دکھائی نہ دے۔ سنہری روشنیوں کے اس امتزاج میں وہ حال اس وقت ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ فاصلے پر موجود متعدد میز پر کہیں جوڑے دکھائی دیتے تو کہیں دوستوں کا گروہ باتوں میں مصروف تھا۔ کسی میز پر کوئی بوڑھا اخبار پڑھنے کے ساتھ کافی پی رہا تھا تو کسی میز پر کوئی تنہا انسان اسپیگٹی سے لطف اٹھا رہا تھا۔ انہی روشنیوں کے درمیان ایک جانب مائب کے آگے امبر آنکھوں والا جوان کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے ڈالی اور ایک اشارہ کیا۔ اسی وقت آلات موسیقی کا شور اٹھا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے اور ہلکا سا مسکرا دیے، گویا وہ اسے جانتے ہوں، اس کی آواز سے واقفیت رکھتے ہوں۔ امبر آنکھوں والے جوان نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے سر کو ہلکا سا خم دیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز حال میں گونج اٹھی اور سب لوگوں نے کسی جذبات کے تحت آنکھیں بند کر کی اس کی آواز پر سن دھنا تھا۔ جوڑے نے پرجوش ہوتے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لیے تھے، جبکہ تنہا لوگوں نے وہ منظر نہایت حسرت کے ساتھ دیکھا تھا۔ گانا گاتے حائط کو ایک جھٹکا لگا اور وہ منظر ہوا میں اڑ گیا، یوں جیسے کوئی بلبلا پھوٹ گیا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ گہرا سانس بھرتے آنکھوں کو مسلتے وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ مسلسل اسی خواب کے زیر اثر تھا۔ یہ خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے کئی بار دیکھا تھا۔ اس نے دوبارہ اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ سرخ دیواریں اور ان کے ساتھ لگے مجسمے، ہاں وہ وہی جگہ تھی، وہ یونان تھا، قدیمات کا گڑھ، مجسموں کی دنیا، دیوتاؤں کی سرزمین۔ اسے ہمیشہ سے ہی یونان جانا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے قدیمات پڑھی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یونان قدیمات کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ کہیں اندر سے یہ خواب سالوں سے پنپ رہا تھا، وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک دو دفعہ تو یونان ضرور جائے گا، وہاں کے مجسموں کے سامنے کھڑا ہو کر ان کے راز سنے گا، ان عمارتوں کی خوبصورتی کو اپنا آنکھوں سے دیکھے گا، وہاں کی گلیوں میں اپنی آواز کے آثار ثبت کرے گا اور وہاں کسی اچھی یونیورسٹی میں مزید قدیمات پڑھے گا۔ اس خواب نے اس کی اتنی ساری خواہشات کو دہرا دیا تھا۔ اب اس کا مقصد فقط یونان جانا تھا۔ سورج کو افق سے نکلے بہت وقت گزر چکا تھا، اب سروں پر نیزوں کی طرح تنا تھا۔ دھوپ زمین پر گرتی آگ کی چنگاریوں جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے ہی شدید گرمی میں عمرہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہے تھے تو مزدور طبقہ اپنی جسموں پر دھوپ کی ظلمت کو نظر انداز کرتا دو وقت کی روزی کی خاطر مزدوری کر رہا تھا۔ ایسے میں شاہگڑھ کے پولیس اسٹیشن کے اس کمرے میں پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھا اے ایس پی صبح سے اس مہینے کے تمام مقدمات کا جائزہ لے رہا تھا۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ مقدمات کچھ زیادہ نہیں تھے۔ وہاں کے لوگ پولیس سے زیادہ سردار پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر فائل بند کی اور اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود قلم کو انگلیوں کے درمیان گھماتا جا رہا تھا۔ اس کے علاقے میں ایوان نگر اور شاہگڑھ شامل تھے۔ ایوان نگر میں طلحہ ایوان کا راج تھا تو شاہگڑھ میں سجاد شاہ کا، اور عنقریب حمزہ شاہ وہاں کا سردار بننے والا تھا۔ حمزہ شاہ وہاں کا اکلوتا وارث تھا۔ اس کے علم کے مطابق سید سجاد شاہ ایک بھائی تھا، سید ذوالفقار شاہ، جس کا بیٹا حمزہ شاہ تھا۔ سجاد شاہ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی تو سردار تو حمزہ شاہ کو ہی بننا تھا۔ ایوانوں اور شاہوں کے درمیان اقتدار کی جنگ تھی۔ بہت عرصہ پہلے جب ذوالفقار شاہ سردار تھے تو دونوں خاندانوں کے درمیان جھگڑے عروج پر تھے۔ کبھی یہاں کے آدمیوں پر حملہ کیا جاتا تو کبھی وہاں کے آدمی مارے جاتے۔ روز کسی نہ کسی کا سہاگ اجڑتا تھا، کسی کے سر سے چھت کا سہارا چھن جاتا تھا۔ پھر ذوالفقار شاہ کی موت کے بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ جھگڑے تھم گئے۔ پہلے ایک دوسرے پر اعلانیہ حملے کیے جاتے تھے، مگر پھر حملوں کی تعداد کم ہو گئی۔ اس کے بابا یہاں پولیس افسر تھے اور وہ انہیں ایوان حویلی کا کوئی راز معلوم پڑ چکا تھا، بہت گہرا راز، جو ان کے سینے سے نکلتا ہوا حاتم کے وجود میں اپنے پنجے گاڑ بیٹھا تھا۔ ہاں، حاتم اس راز سے واقف تھا۔
جب اس کے بابا یہاں ASP تھے تو انہیں کچھ لوگوں کی گمشدہ ہونے کی خبر ملی۔ ذرا سی خفیہ تفتیش پر معلوم پڑا کہ یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ ایوان لوگوں کو اغوا کر کے انہیں قید کر دیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ذوالفقار شاہ اور ایوانوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہوئی تھیں۔ شاہ ان لوگوں کو چھڑوانا چاہتے تھے جب ایوان جبراً اغوا کر کے ان سے سارے دن کے کام لیا کرتے تھے، انہیں غلام بنا کر رکھتے تھے۔ ایوانوں کی زمین میں وہی اغوا کیے گئے لوگ سارا دن محنت کرتے تھے اور ایوانوں نے انہیں مزدوری دینے کی بجائے قید کر رکھا تھا۔ بس یہی ایک راز بہت سے لوگوں کی موت کی وجہ بنا۔ حاتم کے ہاتھوں کی حرکت رک چکی تھی۔ اس نے ایک بوجھل سانس ہوا کے سپرد کی۔ اس راز کو اپنے ساتھ رکھنا آسان تھا مگر اس کو دہرانا بہت مشکل تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ وہاں ان لوگوں کو آزاد کروانے آیا تھا اور حاتم عبد الرحمن نے یہ عہد اپنے ساتھ کیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں ہر حال میں کامیاب ہوگا، چاہے اسے کسی انسان کی جان ہی دینا پڑے یا جان دینی پڑے۔ اسے اس مقصد کو حاصل کرنے شکست کی صورت قبول نہیں۔ ابھی وہ ان سوچوں میں غرق تھا کہ اسے موبائل فون کی گھنٹی سنائی دی۔ وہ دیکھے بنا ہی مسکرا دیا۔ ابھی لنچ بریک ہونے والا تھا اور صوفیہ بیگم اسی وقت اسے فون کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم ماں، اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ صوفیہ بیگم جو اپنے کمرے میں موجود تھی اس کی آواز پر مسکرا دی۔ میرے ہونے والی بہو کو تم سے کچھ تحفظات ہیں، حال احوال پوچھنے کے بعد مسکراہٹ دباتے بولی۔ حاتم ٹھٹکا اور پھر سر جھکا کر مسکرا دیا۔ بھوری آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اچھا جی، آپ کی بہو کو مجھ سے کیا تحفظات ہیں؟ ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر ٹھوڑی کے نیچے رکھی وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ تو میرے ہونے والی بہو کو معلوم، انہوں نے گویا اپنا دامن بچایا۔ کوئی اندازہ؟ ابرو اٹھا کر پوچھا گیا۔ ہاں، انہوں نے ہاں کو لمبا کیا۔ حاتم ہمتن گوش ہوا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر حاتم کو مجھ سے ہی شادی کرنی تھی تو پھر ہمنا سے نکاح کیوں کیا؟ حاتم کی بھویں سکڑی تھی۔ آپ نے اسے کیا کہا؟ صوفیہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے کہا بھائی تم حاتم سے خود ہی پوچھ لینا۔ وہ تصور میں حاتم کا جھنجھلایا ہوا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ دوسری جانب حاتم نے بے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہرا سانس بھرا تھا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں مجھے گناہگار بنا رہی ہیں؟ اس کی بات پر صوفیہ بیگم کہا لگا کر ہنس پڑی۔ حاتم نے تعصب سے اپنا سر ہلایا۔ بچے، شادی سے پہلے دل میں ہزار طرح کے وسوسے اٹھتے ہیں۔ وہ تم سے بدگمان نہیں ہے، بس اپنی سوچوں سے پریشان ہے۔ وہ اب سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ حاتم، اس کی پریشانی دور کر دو۔ حاتم بھی خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ میں نے تم دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے خاموش محبت دیکھی ہے۔ اس بات پر حاتم کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئیں۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ تم مانو یا نہ مانو، تم حافظ سے محبت کرتے ہو۔ ایک ماں کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے سنجیدہ لہجے پر حاتم نے اپنا پہلو بدلا۔ تم بس اپنے نصیب پر یقین رکھو حاتم، انہوں نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ میں نصیب پر نہیں بلکہ نصیب کے بنانے والے پر یقین رکھتا ہوں۔ دو ٹوک لہجہ، محبت کا پتہ نہیں مگر میں اسے کھو نہیں سکتا۔ میں ایک دفعہ اسے کھو چکا ہوں، اب اسے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کے لہجے میں کہ یقین نے صوفیہ بیگم کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ اچھا چھوڑے نا، اس نے بات بدلنے کی کوشش کی تو صوفیہ بیگم پھر سے مسکرائی۔ اسے ایک دم سے کچھ یاد آیا۔ پرسوں سردار صاحب کی بیٹی کی شادی ہے۔ صوفیہ بیگم ٹھٹکی۔ آنکھوں کے سامنے کئی مناظر چھا گئے۔ بہت سی دھندلی یادیں دماغ کے پردوں پر آہٹ دینے لگی۔ آنکھیں نم پڑنے لگی۔ بڑی بیٹی کی؟ انہوں نے دھیرے سے سوال کیا، جس پر حاتم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، تم جا رہے ہو؟ ان کی آواز سنجیدہ ابھری۔ جی، حمزہ مجھے بھی کارڈ دے کر گیا ہے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ صوفیہ بیگم بول اٹھی۔ فی امان اللہ۔ انہوں نے اچانک سے اس کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی تو حاتم موبائل فون ان کو تکتا رہ گیا۔ یہ ماں کو کیا ہوا؟ اس پولیس اسٹیشن کے دائیں جانب موجود شاگر کی شاہ حویلی میں اس وقت شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ لڑکیاں دلہن کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی تھیں۔ ڈھول کی تھاپ پر رقص جاری تھا۔ کچھ لڑکیاں روایتی گیت گا رہی تھیں۔ اس شور کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہ حویلی کے ایک کمرے کی جانب آئے تو اس کا دروازہ مقفل تھا۔ اندر دو وجود دھیرے سے لکڑی کی الماری کھول رہا تھا۔ بوڑھی انگلیوں میں لرزش تھی۔ پٹ کو واقعہ تو اندر کئی حصے بنے تھے۔ سامنے والے حصے کے آگے سے چیزوں کو ایک جانب کیا تو پیچھے ایک چھوٹا سا دروازہ واضح ہوا، جس کے ایک سرے پر الیکٹرک لاک ثبت تھا۔ چند بٹن دبانے کے بعد وہ دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ فندق کی آنکھوں نے وہ منظر نہایت سنجیدگی کے ساتھ دیکھا۔ وہ ایک خفیہ لاکر تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس میں سے ایک فوٹو البم نکالا اور مالک کو کھلا رہنے دیا۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر جا بیٹھے۔
ایلبم کھولتے ہی کئی یادیں ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ فوٹو ایلبم بہت پرانا تھا، اس قدر پرانا کہ تصویریں بمشکل ہی شناخت میں آتی تھیں۔ کئی تصویریں تو بے رنگ تھیں۔ ایسی ہی ایک بے رنگ تصویر ان کی نظروں کے سامنے تھی جسے وہ یکٹک دیکھتے جا رہے تھے۔ تصویر میں 3 نوجوان تھے، جن میں سے ایک شاید وہی تھے۔ باقی دونوں کے چہروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں موند لیں۔ ایک آنسو ان کے رخسار پر بہہ گیا۔ وہ ذرا سنبھلے تو اگلی تصویر پر نگاہ پڑی۔ اس تصویر میں ان تینوں میں سے ایک نوجوان تھا اور وہ ایک جانب کسی نومولود بچے کو لیے کھڑا تھا۔ شاید یہ تصویر چھپ کر بنائی گئی تھی۔ بابا حضور نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ایلبم بند کر ڈالا، یوں جیسے وہ اس تصویر سے ڈر گئے ہوں کہ وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے، اور اسی سوچ نے ان کے چہرے پر سے کئی رنگ چرا لیے۔ وہ کبھی بھول نہیں سکتے تھے کہ طاقت کی اس جنگ کا ایک اور امیدوار بھی تھا، گمنام امیدوار، گمشدہ امیدوار، یا پھر روپوش امیدوار۔ میں نے سنا ہے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ طلحہ عوان کے سامنے کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے داہنے جانب بختیار جبکہ بائیں جانب اسامہ کھڑا تھا۔ حاتم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، تمسخرانہ مسکراہٹ۔ آپ سے یہ کس نے کہا؟ وہ بولا تو طلحہ کے بائیں جانب کھڑا اسامہ ہلکا سا مسکرایا۔ طلحہ عوان ابھی حاتم عبد الرحمن کو جانتا نہیں تھا۔ وہ بس کہیں سے اڑتی اڑتی خبر ہمارے پاس بھی پہنچ گئی۔ حاتم سر چکائے اپنی چھڑی پر انگلی پھیر رہا تھا۔ اس کے زخم مدمل ہو چکے تھے، بس آنکھ کے نیچے ہلکا سا نشان تھا۔ پھر تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مجھ پر حملہ کس نے کروایا؟ اس کا لہجہ اب کی بار طنزیہ تھا۔ اسامہ کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ مچلی، جبکہ طلحہ نے ایک نظر حاتم کے چہرے پر ڈالی۔ یہ ایس پی اس سے جانا پہچانا کیوں لگتا تھا؟ اس کے تمام انداز و اطوار اس ایک انسان سے ملتے تھے۔ وہ ایک انسان جو اس کے تخت پلٹ سکتا تھا۔ صرف اس کے نہیں بلکہ وہ انسان شاہ گڑھ میں تباہی لانے کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھا حاتم اس انسان جیسا کیوں لگا؟ ویسے تو میں ایک بے ضرر انسان ہوں، کسی کو کیا نقصان پہنچاؤں گا؟ اس کے سادے سے انداز پر طلحہ نے اپنی بھویں سکیڑ لی۔ اسے اپنے سامنے صحیح سلامت بیٹھا دیکھ کر اسے اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ حاتم کس قدر بے ضرر انسان تھا۔ کوئی مجھے کیوں جان سے مارنے کی کوشش کرے گا؟ ویسے سوچنے کی بات ہے، حاتم نے تائیدی انداز میں کہا تو طلحہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے آپ نے حملہ کرنے والوں کو نہیں پکڑا؟ اس کا لہجہ کچھ جانچتا ہوا تھا۔ جی پکڑا تھا، مگر وہ تو محض مہرے تھے، اصل مجرم تو کوئی اور تھا جس کے بارے میں وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس سے بات کرتے ہوئے اپنی چھڑی گھمائی اور ایک ابرو اٹھا کر طلحہ کو دیکھا۔ ویسے آپ کو کیسے معلوم کہ حملے کرنے والا ایک نہیں تھا؟ اس کے چپتے لہجے پر طلحہ عوان ایک لمحے کے لیے خاموش رہ گیا۔ بختیار نے بہت غور سے اس اے ایس پی کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ عام انسان کا چہرہ تو نہیں تھا، کچھ لوگوں کی شخصیت بولتی ہے، اور حاتم انہی لوگوں میں سے تھا۔ بس ایسے ہی اندازہ لگایا۔ بھلا اے ایس پی حاتم پر حملہ کرنے کے لیے ایک انسان کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ دیر بعد سنبھل کر بولا تو حاتم مسکرایا، ساتھ ہی سر اس بات میں ہلایا۔ یہاں آنے کا کوئی خاص مقصد؟ اور اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے گویا باور کروایا کہ اس کا وقت بہت قیمتی تھا۔ مجھے شاہ حویلی سے شاہ سردار کی سردار صاحب کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ حاتم نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں میری حفاظت آپ کریں۔ اس کی بات پر حاتم کی آنکھوں میں طنز سمٹ آیا۔ بھیڑیے سے بھیڑوں کی حفاظت کی بات کی جا رہی تھی۔ دلچسپ، انتہائی دلچسپ۔ معذرت مگر میں تو وہاں خود مہمان بن کر جا رہا ہوں۔ اسے طلحہ پر افسوس محسوس ہوا۔ بے وقوف طلحہ اپنی ہی دشمن سے حفاظت کی اپیل کر رہا تھا۔ تو کیا آپ مجھے انکار کر رہے ہیں؟ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ حاتم نے بھی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ عوان صاحب، پولیس مجرموں کی حفاظت نہیں کیا کرتی۔ اس کا لہجہ تیز ہوا۔ اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے طلحہ عوان کی رنگت فک ہوئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے حاتم کا سنجیدہ چہرہ دیکھتا رہا۔ میری بیل ہو چکی ہے۔ حاتم کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا اور طلحہ عوان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے، بیل مل جانے کا یہ مطلب نہیں کہ عدالت نے آپ کو باعزت بری کر دیا ہے۔ ابھی مقدمہ لڑا جائے گا، پروسیکیوشن ہوگی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ قصوروار ہیں یا نہیں۔ آپ الفاظ پر زور ڈال کر بات کر رہا تھا۔ بات کے مکمل ہونے پر وہ پیچھے ہوا۔ ویسے کیا آپ کے آدمی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اس نے طنزیہ انداز میں بختیار کی جانب دیکھا اور پھر ایک نگاہ اسامہ پر ڈالی۔ اس کی آنکھیں اسامہ کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو حاتم نے پھر اپنی گھڑی کی جانب دیکھا۔
اوان صاحب، مجھے تفتیش کے لیے شاگرد جانا ہے۔ اس کا اندازہ ایسا تھا کہ جیسے کہہ رہا ہو کہ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ طلحہ اوان پیچوتاب کھاتا کھڑا ہو گیا۔ پھر میں آپ کی جانب سے انکار سمجھوں؟ اس سوال پر حاتم نے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجا لی۔ ارے اوان صاحب، وہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ فکر مت کریں۔ اس کی بات پر طلحہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو بختیار نے بھی اس کی تقلید کی، جبکہ اسامہ ایک لمحے کے لیے دروازے پر کھڑا ہوا اور پھر ایک آنکھ دباتا باہر نکل گیا۔ حاتم نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شام کے وقت سوئمنگ پول میں پاؤں لٹکائے بیٹھا حمزہ وہ حمزہ نہیں تھا جو دن کی روشنی میں ایک شاطر وکیل تھا، جو جب کورٹ کی راہداری میں پر اعتمادی کے ساتھ چلتا تھا تو ایک دنیا جانتی تھی کہ وہ کیس جیتنے والا ہے۔ وہ جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کا رنگ دینے کے ہنر میں ماہر تھا۔ یہ وہ حمزہ بھی نہیں تھا جو گاؤں میں داخل ہوتے ہی جاگیردار بن جایا کرتا تھا، جو کسی کی معمولی سی غلطی بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ یہ حمزہ کی وہ شخصیت تھی جو شاید سالوں میں ایک یا دو دفعہ ہی اس کے روبرو آتی تھی۔ ارد گرد سناٹا چھایا تھا، ویسا ہی سناٹا اس کے اندر بھی چھایا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ اس وقت یہاں آنے کی اجازت تیمور کو بھی نہیں تھی۔ حمزہ اپنا یہ روپ اسے بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ ارد گرد موجود شیشے کی دیواروں پر پانی کے لہروں کا عکس چھایا تھا اور وہ خاموشی سے پانی میں پیدا ہونے والی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص حلیے کے بجائے سادہ بھوری شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھا، جہاں چہرے پر درد تھا۔ ہاں، حمزہ شاہ کے چہرے پر تکلیف کے آثار چھائے تھے۔ وہ اپنے اس روپ سے دور بھاگتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ وہ اس وقت کسی کے سامنے نہ جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے کمزور سمجھے۔ وہ کمزور نہیں تھا۔ شاگرد کا اگلا سردار کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ آج وہ حویلی میں داخل ہوا تو اسے بے اختیار ہی اپنا باپ یاد آیا تھا۔ جب ذوالفقار شاہ کا انتقال ہوا تھا تب وہ بہت چھوٹا تھا، شاید 4 سال کا۔ باپ کی یادوں کے نام پر کچھ دھندلے مناظر تھے اور جب وہ منظر اس کے سامنے آتے تھے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور پڑ جاتا تھا، اور اس وقت وہ صرف اپنے ساتھ رہنا پسند کرتا تھا۔ سر جھکائے ہوئے اس نے پانی میں آہستگی سے اپنا ہاتھ پھیرا۔ اسے سگریٹ کی شدید طلب محسوس ہونے لگی۔ جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے اس نے گہرا سانس بھرا، لائٹر کے شعلے کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کو ٹھہرا۔ لمحے کی مدت بڑھتی چلی گئی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں آگ کے شعلوں کا عکس جگمگا رہا تھا۔ اسے استھما ہے۔ اس نے بے دلی سے سگریٹ اور لائٹر ایک جانب پھینک دیا۔ اب وہ اپنا سر تھامے بیٹھا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ پڑ سکا کہ کب اس کی سوچوں کا بہاؤ ذوالفقار شاہ سے ہٹ کر حافہ نعیم کے گرد گھومنے لگا۔ حافہ حافہ حافہ، مگر وہ اس سے اتنی بدگمان کیوں تھی؟ اسے صبح ہونے والی ملاقات یاد آئی۔ اب مردوں کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے بار بار پوچھنے سے عورت کا انکار بدل جائے گا؟ کیا حمزہ شاہ کو انکار کرنا ممکن تھا؟ وہ پھر مغرور حمزہ شاہ بن کر سوچنے لگا۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور سیدھا ہو بیٹھا، چند گہرے سانس بھرے اور خود کو نارمل کیا۔ نہیں حمزہ، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، شاید وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ مگر کیوں؟ اندر سے پھر آواز آئی۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ یاد رکھو تم کون ہو حمزہ شاہ، گاؤں کا اگلا سردار سید حمزہ شاہ۔ تمہیں کوئی انکار کیوں کرے گا؟ کوئی مناسب وجہ تو ڈھونڈو۔ وہ اپنی سوچوں میں گھرا ہوا تھا کہ یکدم ٹھٹکا۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی مقام کو تکنے لگی۔ وجہ؟ شاید وہ کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ اس کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اس کے جھولتے پاؤں ساکت ہو گئے۔ دل کی دھڑکن کی رفتار سست پڑ گئی۔ حافہ نعیم کسی اور سے محبت؟ نہیں۔ اس نے ہوش میں آتے ہی نفی میں سر ہلایا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ حمزہ سے بہتر کون ہو سکتا تھا جس سے حافہ محبت کر سکتی ہے؟ حمزہ کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے غرور کے ضم میں اس انسان کو بھول گیا جو ہمیشہ سے اس کا حریف آیا تھا۔ ہاں حمزہ شاہ، کیا تم نے قسمت پائی ہے۔ انسان فیصلہ ہی نہیں کر سکتا کہ تم پر رشک کرے یا افسوس۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیا جلدی سے کھڑا ہوا۔ اسے اس بات کی نفی چاہیے تھی۔ اسے یہ سننا تھا کہ حافہ کسی اور سے محبت نہیں کرتی۔ وہ بھلے حمزہ سے نفرت کرے، بھلے حمزہ کو نہ پسند کرے، مگر کسی اور سے محبت نہ کرے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا فارم ہاؤس سے باہر نکلا۔ حویلی فارم ہاؤس سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی اور اسے وہ چند قدم بھرتے ہوئے بھی وقت کا سامنا ہو رہا تھا، دقت کا سامنا ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ حویلی کے دروازے کو پار کرتے ہوئے لمبی روش اس کی منتظر تھی، جس کی ایک جانب گاڑیوں کی قطار کھڑی تھی۔ روش کے اطراف میں لکڑیوں کی باڑ لگائی گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے لمبے لمبے قدم اٹھا رہا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ حویلی کے اندرونی دروازے پر موجود تھا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی لاؤنج تھا جہاں لڑکیوں کی بھیڑ موجود تھی۔ اسے دروازے میں ابتسادہ دیکھ کر یکدم سناٹا چھا گیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ ڈھول کی ٹاپ رک گئی۔
رقص میں مگن لڑکیاں تھم گئیں۔ اس کے چہرے پر رقم غصہ دیکھ کر وہ سب سہمی تھی۔ ان سب پر نظر ڈال کر وہ زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ حبور وہاں نہیں تھی۔ وہ یقیناً اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب نے شکر کا سانس بھرا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھا تھا حبور کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک دھاڑ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں موجود حبور کانپ اٹھی۔ اس نے موبائل کی اسکرین آف کی اور حمزہ کی جانب دیکھا جو دروازہ بند کرتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حبور کے دل میں اضطراب پھیلنے لگا۔ کیا حمزہ کو کھڑوس کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ وہ اس وقت ایک گہرے سبز رنگ کا فراک پہنے ہم رنگ دوپٹہ گلے میں ڈالے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کھلے سنہرے بال کندھوں پر گر رہے تھے۔ حمزہ جیسے جیسے حبور کے نزدیک بڑھ رہا تھا ویسے ویسے حبور کی دھڑکن کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ حبور سے چند قدم کے فاصلے پر رکا۔ کیا حافظ کسی سے محبت کرتی ہے؟ نہ کوئی تمہید، نہ کوئی اضافی جملہ، فقط ایک سوال بھی ایسا کہ حبور نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو کیا حمزہ کو معلوم پڑ گیا؟ اس نے بے اختیار ہی اپنا تھوک نکلا اور اس انسان کی سلامتی کی دعائیں مانگی جس سے حافظ محبت کرتی تھی۔ حبور، کیا حافظ کسی سے محبت کرتی ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر حمزہ نے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ حبور نے دوبارہ سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ ہر دفعہ اس کے سر پر تلوار لے کر کیوں کھڑا ہو جاتا تھا؟ مجھے کیا معلوم؟ وہ جب بولی تو اس کا لہجہ سادہ سا تھا۔ اس جواب پر حمزہ نے صبر کے گھونٹ بھرے۔ وہ سچ اور جھوٹ کا فرق جانتا تھا۔ وہ عدالت کے کمرے میں کھڑا ہو کر دن بھر سچ اور جھوٹ کے یہی کھیل دیکھتا تھا۔ پھر اسے کیسے نہ معلوم پڑتا کہ حبور جھوٹ بول رہی تھی؟ حبور، میں تمہیں تمہاری ہی بالکنی سے دھکا دے دوں گا۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا، خوفناک لہجہ۔ ہاں، تم مرو گی نہیں، مگر مجھے نہیں لگتا تم اپنی ہی بہن کی شادی ویل چیئر پر بیٹھ کر اٹینڈ کرنا چاہو گی۔ یہ کہتے وہ ایک قدم نزدیک آیا۔ حبور بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ دیکھو حبور، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ ذرا سنجیدے لہجے میں بولا تھا۔ چلو شاباش، مجھے بتاؤ کیا حافظ کسی اور سے محبت کرتی ہیں؟ وہ مدھل لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ حبور کے سامنے غصے سے کام نہیں لے سکتا تھا، ورنہ وہ لڑکی اپنی انا میں آ کر اسے کبھی بھی سچائی نہیں جاننے دے گی۔ حبور نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اسے ایسے مدھم لہجے میں کم ہی بولا کرتا تھا، مگر کیا وہ اسے سچ بتا دے؟ بولو حبور، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ حبور کو شیشے میں اتار چکا ہے۔ نہیں کرتی۔ اس سے پہلے کہ حمزہ اس کے تاثرات دیکھ پاتا دروازے پر دستک ہوئی تو حمزہ نے غیر ارادی طور پر دروازے کی جانب دیکھا۔ حبور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً سے اس کے سامنے سے ہٹی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ حمزہ خاموشی سے اپنے سماعت میں گونجتے الفاظ سن رہا تھا۔ نہیں کرتی۔ اس کے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ دل میں سکون سا اتر آیا۔ کون ہے؟ وہ دروازے کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی، مگر سارا دھیان سائڈ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے حمزہ پر مرکوز تھی۔ حمزہ نے اس کا جھوٹ تو نہیں پکڑ لیا؟ یا اللہ! حبور باجی، آپ کو دلہن بی بی بلا رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد ملازمہ کی آواز گونجی تو اس نے کنکھیوں سے حمزہ کو دیکھا جو سر جھکائے مسکراتا جا رہا تھا۔ اف، دیوانہ سردار! حافظ، تمہیں کیوں اپنے کزن سے محبت ہوئی؟ اگر کوئی میرا بھائی ہوتا تو تمہیں اپنی بھابھی ضرور بناتی۔ اب حمزہ کے لیے ہی مان جاؤ یار۔ آ رہی ہوں، تم جاؤ۔ ملازمہ جی اچھا کہتے ہوئے پلٹ گئی۔ ملازمہ کی جانے کی یقین دہانی کرنے کے بعد وہ حمزہ کی جانب پلٹی۔ حمزہ، یہاں سے جاؤ، مجھے عائشہ کے پاس جانا ہے۔ اس کی تیز آواز پر حمزہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا تھا۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ شکریہ حبور، دھیرے سے کہتے ہوئے اس کے داہنے جانب سے ہوتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی حبور نے یوں سانس بھرا جیسے کب سے روک رکھا ہو۔ سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا تو وہاں ہائد کے کئی میسیجز چگمگا رہے تھے۔ وہ مسکرا اٹھی۔ اگلے سب کچھ عجب ہوا۔ حافظ کا گھر ڈھونڈتے ہوئے فندقی آنکھوں والی لڑکی نیم کے درخت والے اس گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ وہ سیاہ دوپٹہ اوڑھے وہ دروازے کے کھلنے کے منتظر تھی۔ اسے کچھ فاصلے پر حمزہ شاہ کھڑا تھا، گاؤں کا سردار حمزہ شاہ، مغرور حمزہ شاہ، اپنی سردارنی سے اتنی دفعہ رد ہو جانے کے بعد اس کے گھر کی تلاش میں تھا۔ ویسے تو وہ اس کا گھر ڈھونڈ چکا تھا، مگر کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ حبور کو یہ پتہ لگے، اس وجہ سے وہ چہرے پر کوف سجائے حبور کو دیکھ رہا تھا۔ حبور، ساتھ والے گھر میں پوچھتے ہیں۔ اس کی بات کو حبور نے نظر انداز کر دیا۔ ابھی حمزہ کچھ اور ہی کہنے لگا تھا کہ دروازہ کھلا اور دروازے پر کھڑی حبور نے صوفیہ بیگم کو دیکھ کر اپنی بھویں سکیڑی۔ حافظ کے گھر میں تو اس کے اور اس کے دادوں کے علاوہ کوئی خاتون نہیں تھی، پھر یہ کون تھی؟ صوفیہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھا، پھر وہ ٹھٹک گئی۔ ان کے پیچھے کھڑے مرد میں انہیں کسی کی شبیہ دکھائی دی اور اس سوچ نے ان کی سانسوں کو ناہموار کر دیا۔ وہ اب سوالیہ نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دل میں کئی خیال ابھر رہے تھے۔ کیا ان کا ماضی ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا؟
کہ ایک دفعہ پھر سے ان کی زندگی درہم برہم ہونے والی تھی۔ السلام علیکم، کیا یہ حافظ نعیم کا گھر ہے؟ حمزہ تو جھنجھلاہٹ سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ عبور کے سوال پر صوفیہ بیگم مسکرائیں۔ وہ ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ ساتھ والا گھر حافظ کا ہے۔ انہوں نے بائیں جانب گھر کی طرف اشارہ کیا۔ عبور نے گھر کی جانب دیکھنے کے بعد حمزہ کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ ویسے خیریت ہے؟ میں اس کی پھپھو ہوں۔ عبور نے ایک جھٹکے سے ان کی جانب دیکھا اور پھر سے حافظ کے گھر کو۔ پھپھو کا بیٹا؟ ساتھ والا گھر؟ اوف، وہ اس وقت حاتم کے گھر کے باہر تھے۔ پھر اس نے کنکھیوں سے اپنے پیچھے کھڑے حمزہ کو دیکھا۔ ہاں، حمزہ کو اپنی شہزاد سردارنی کے گھر کا تو معلوم تھا، مگر اپنے حریف کے گھر کا نہیں معلوم تھا۔ تعجب کی بات ہے نا؟ جی آنٹی، سب خیریت ہے، بس حافظ کو اپنی بہن کی شادی کے لیے دعوت نامہ دینا تھا۔ اس لمحے صوفیہ بیگم نے دیکھا کہ پیچھے کھڑے مرد کے ہاتھ میں سرخ لکڑی کا ڈبہ تھا جس پہ نفیس نقش و نگار بنے تھے۔ چلو، میں تم لوگوں کو لے جاتی ہوں۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور دروازے کے باہر قدم بڑھائے۔ کچھ دیر بعد وہ دروازے کو بند کرتی حافظ کے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بیٹھک کا دروازہ کھول کر حمزہ کو ہادی کے ساتھ بٹھایا اور خود عبور کو لیے برآمدے کی جانب بڑھ گئی۔ حافظ جو سیڑھیوں کے کنارے پر لگی گندموں میں پانی دے رہی تھی، عبور کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اسے زور سے اپنی آنکھیں مچھی اور پھر سے اس کی جانب دیکھا۔ اللہ، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ عبور پھر حافظ کو دیکھ رہی تھی۔ حافظ پانی کا پائپ رکھتی اس کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم۔ عبور کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ موجود تھی۔ حافظ نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ بچے اسے اندر لے جاؤ۔ حافظ انہیں ابھی اندر آنے کا کہتی کہ اسے اندر لے آئی۔ برآمدے میں رضیہ بیگم اپنے تخت پر براجمان تھیں، ساتھ ہی نعیم صاحب بھی بیٹھے تھے۔ حافظ عبور کو اسی جانب لے آئی کیونکہ رضیہ بیگم کی نگاہوں نے اس لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ السلام علیکم، میں حافظ کی دوست ہوں۔ برآمدے کے درمیان میں رضیہ بیگم کا تخت تھا جس کی دونوں جانب لکڑی کی کرسیاں رکھی تھیں۔ ان کرسیوں سے ذرا فاصلے پر دونوں اطراف میں چارپائیاں موجود تھیں۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ رضیہ بیگم نے اپنے باہنے جانب اشارہ کیا تو عبور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ صوفیہ بیگم اور نعیم صاحب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہاں سربراہ رضیہ بیگم تھی، سو وہی عبور سے بات کر رہی تھی۔ حافظ کی نظریں اپنے دائیں جانب بیٹھی عبور پر جمی تھی۔ کل میری بہن کی شادی ہے تو میں حافظ کو یہ کارڈ دینے آئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو آگے بڑھایا۔ اس بات پر رضیہ بیگم نے ایک نظر حافظ کو دیکھا اور پھر وہ ڈبہ پکڑ لیا، پھر اسے نعیم صاحب کو تھما دیا۔ دلہا دلہن کے نام تو پڑھو۔ صوفیہ بیگم کی ساری توجہ اپنے ساتھ بیٹھے اپنے بھائی پر تھی، عائشہ سجاد شاہ اور عصمت شاہ۔ صوفیہ بیگم پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ حیرت سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ ایک جگہ ساکت رہ گئی۔ انہوں نے جھٹکے سے عبور کی جانب دیکھا۔ تو کیا یہ سردار صاحب کی بیٹی تھی؟ میرے بابا شاکر کے سردار ہیں۔ عبور کی بات پر رضیہ بیگم اور نعیم صاحب نے بے ساختہ ہی صوفیہ بیگم کی جانب دیکھا اور پھر نعیم صاحب نے ڈبہ بند کر کے عبور کی جانب بڑھا دیا۔ معذرت، حافظ اس شادی میں شرکت نہیں کر سکتی۔ نعیم صاحب کی سنجیدگی سے کہنے والے جملے پر حافظ نے پتھرائی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ جانا تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاپا عبور کو دو ٹوک انکار کر دیں گے۔ مگر انکل کیوں؟ ہمارے ہاں مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ انتظام ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر حافظ مطمئن نہیں تھا وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ اس نے تائیدی نگاہوں سے حافظ کی جانب دیکھا۔ حافظ کے مطمئن ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، میرے مطمئن نہ ہونے کا ہے۔ عبور نے ڈبہ نہیں تھاما تھا۔ نعیم صاحب کے کندھے اچکاتے ہوئے وہ نیچے رکھ دیا۔ اگر آپ کو ہے تو میں اسے لینے کے لیے گاڑی بھی بھجوا سکتی ہوں۔ حافظ نے اس کی بات پر افسوس سے سر ہلایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے بابا کو اس بات پر غصہ آئے گا اور وہی ہوا۔ نعیم صاحب کے ابرو تنگ ہے۔ انہوں نے سخت نظروں سے عبور کی جانب دیکھا۔ اس کا بھائی اسے چھوڑ بھی سکتا ہے، لے کر بھی جا سکتا ہے۔ حافظ، سخت لہجے میں انہوں نے پہلے عبور کو کہا اور پھر حافظ کو پکارا۔ حافظ نے ان کی جانب دیکھا۔ جاؤ، بچی کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ حافظ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھنے لگی تو عبور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں چائے نہیں پیتی حافظ، تم بیٹھ جاؤ۔ حافظ نے حیرت سے عبور کی جانب دیکھا۔ وہ چائے نہیں پیتی تھی؟ اللہ، چائے کی دیوانی حافظ کی دوست چائے نہیں پیتی تھی؟ اس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ عبور نے پلکوں کی چنبش سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ واپس بیٹھ گئی۔ عبور واقعی میں چائے نہیں پیتی تھی اور اس وقت اسے حافظ کے اس عجیب و غریب خاندان میں اکیلے نہیں بیٹھنا تھا۔ اب عبور آنکھیں میں امید لیے نعیم صاحب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ بیگم نے ایک نظر حافظ کے چہرے پر ڈالی جو اب عبور کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، پھر انہوں نے نعیم صاحب کو دیکھ کر لمبا سانس بھرا۔ بھائی جان، بچی کو جانے دے۔ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے صوفیہ بیگم کی وجہ سے ہی انکار کیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حافظ کبھی بھی ان کے خلاف نہیں جائے گی، ایسے انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ ویسے بھی وہاں کس کو معلوم تھا کہ حافظ کون ہے؟
انہوں نے سکون کا سانس بھرا۔ ہاں، وہاں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حافظ ان کی بھتیجی ہے۔ نعیم صاحب نے ابھی کچھ کہنے کے لیے لب واہی کیے تھے کہ صوفیہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ بڑھایا۔ نعیم صاحب نے ان کی جانب دیکھا جو آنکھوں کی جنبش سے انہیں ماننے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ناگواری اتر آئی۔ وہ حافظ کو وہاں نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر صوفیہ بیگم کے اصرار کے باعث وہ مان گئے۔ ٹھیک ہے، حافظ جا سکتی ہے، مگر صرف بارات کے دن کے لیے۔ وہ فیصلہ سناتے کھڑے ہو گئے۔ انہیں صوفیہ بیگم نے اطلاع دی تھی کہ حبور کے ساتھ ان کا کزن بھی آیا۔ انہوں نے سوچا چلو شاگرد کے اگلے سردار سے بھی ملاقات کر لی جائے۔ پیچھے حبور کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جبکہ حافظ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھے تھی۔ اسے صوفیہ بیگم کی آنکھوں میں تیرتا ڈر اور نعیم صاحب کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت کے تاثرات دیکھے تھے، جو اس دعوت نامہ کو دیکھتے ہوئے ان کے چہرے پر اچانک سے امڑ آئے تھے۔ کچھ غلط تھا، بہت غلط،